بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ بھائی نے سوال کیا ہے کہ اہل بیت کے متعلق کوئی ایک حدیث سنا دیں جس میں اہل بیت کی فضیلت کو اجاگر کیا گیا ہو۔ تو میں ایک حدیث پڑھ دیتا ہوں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6225 ہے۔ 3 تابعین، نام بھی نوٹ کر لیں: یزید بن حیان، حسین بن صبرہ، اور تیسرے نمبر پر عمر بن مسلم۔ ان تینوں نے سفر کیا صحابی رسول سیدنا زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف۔ یہ تینوں وہاں پہنچے۔ سیدنا زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا کر کہتے ہیں، تینوں میں سے ایک بولتے ہیں، یعنی حسین بن صبرہ رحمہ اللہ تعالی۔ انہوں نے بات کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ لقد لقیت یا زید خیرا کثیرا، اے زید آپ نے تو خیر کثیر حاصل کر لی، آپ نے بڑی بڑی بھلائیاں اکٹھی کر لیں، آپ بڑے ہی خوش نصیب ہیں، آپ کے پاس بہت ساری بھلائیاں ہیں، بہت ساری خیر جمع ہو گئی ہے، آپ بڑے خوش نصیب ہیں۔ سیدنا زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ کی یہ تعریف ہو رہی ہے۔ پھر آگے 4 وجوہات بھی بیان فرمائی۔ حسین بن صبرہ کہتے ہیں کہ آپ اس لیے خوش نصیب ہیں۔ وجوہات کون سی ہیں؟ 4 باتیں۔ نمبر 1 کہتے ہیں، اے زید رأیت رسول اللہ، پہلی وجہ یہ ہے آپ کی فضیلت کی کہ آپ نے اپنی آنکھوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا ہے۔ نمبر 2 وسمعت حدیثہ، آپ نے براہ راست اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان نبوت سے پیاری پیاری حدیثیں سنی ہیں۔ تیسری وجہ یہ ہے وغزوت معہ، آپ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر جہاد کیا ہے۔ چوتھی وجہ یہ ہے کہ وصلیت خلفہ، آپ نے محبوب کائنات کی اقتداء میں نمازیں پڑھی ہیں۔ آپ کو یہ شرف حاصل ہے کہ آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کھڑے ہو کر آپ کی امامت میں، آپ کی اقتداء میں نماز پڑھتے رہے، غزوات ساتھ مل کے کرتے رہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا دیدار کرتے رہے، پیاری پیاری حدیثیں سنتے رہے۔ یہ چاروں فضیلتیں ہمیں حاصل نہیں ہو سکیں۔ اے زید بن ارقم، تیرے پاس آنے کی وجہ صرف ایک ہے کہ آپ نے ڈائریکٹ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہوا، حدیثیں سنی ہوئی، نمازیں پیچھے پڑھی ہوئی، غزوات کیے ہوئے۔ آج کوئی ایسی حدیث سنا دو جو براہ راست آپ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہو۔ تو سیدنا زید بن ارقم کہتے ہیں، آنے والو، اے حسین بن صبرہ، اے یزید بن حیان اور عمر بن مسلم، سن لو، مجھے اللہ کی قسم ہے بوڑھا ہو چکا ہوں، میری موت کا وقت قریب آ چکا ہے، میرے حافظے کے اندر بھی کمزوریاں آ چکی ہیں۔ سن لو، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث سنی ہے، مجھے آج بھی ازبر ہے، یاد ہے۔ مکہ سے واپس آ رہے تھے، حج کا سفر تھا، حج کر کے جب واپس مدینہ پلٹ رہے تھے، مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک جگہ ہے جس کا نام خم نامی ایک تالاب ہے، جس کو غدیر خم کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اس تالاب کے کنارے پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے خطبہ ارشاد فرمایا، بعض و نصیحتیں فرمائیں۔ اس خطبے کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بھی بیان فرمائی کہ اے میرے صحابہ، ممکن ہے کہ اللہ کا قاصد میرے پاس آئے اور میں ایک انسان ہوں، اللہ کا پیغام آئے اور میں اللہ کے پیغام کو قبول کر لوں، یعنی میں اللہ کے پاس چلا جاؤں، اور تمہارے درمیان میں 2 چیزیں، بڑی عظیم نعمتیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ کون سی 2 نعمتیں ہیں؟ کون سی عظیم 2 چیزیں ہیں؟ فرمایا، ایک اللہ کی کتاب ہے، اس کے اندر نور ہے، ہدایت ہے، بڑی ساری روشنی اس کے اندر اللہ نے رکھی ہے۔ میرے صحابہ، اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے پکڑ لینا۔ اور دوسری چیز میرے اہل بیت ہیں، اور اہل بیت کا جب نام آیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ یہ الفاظ ارشاد فرمائے کہ میرے صحابہ، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی۔ میرے صحابہ، میں اپنے گھر والوں کے بارے میں تمہیں اللہ کی یاد دلاتا ہوں، میں تمہیں اپنے اہل بیت کے متعلق
اللہ سے ڈراتا ہوں، یہ مفہوم بھی بیان کیا جاتا ہے کہ میں تمہیں اللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں میرے اہل بیت کا خیال رکھنا۔ 3 مرتبہ فرمایا۔ جب یہ بات بیان فرمائی تو حسین بن صبرہ سوال کرتے ہیں دوبارہ سیدنا زید بن ارقم سے، پوچھتے ہیں کہ اے زید، کیا نبی کی ازواج مطہرات امہات المومنین کیا یہ بھی اہل بیت میں شامل ہیں؟ تو سیدنا زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ازواج مطہرات امہات المومنین ساری کی ساری وہ اہل بیت میں شامل ہیں، اور فرمایا کہ جن جن پر صدقہ حرام ہے وہ بھی اہل بیت ہے۔ پلٹ کر سوال کرتے ہیں حسین بن صبرہ کے اے زید بن ارقم رضی اللہ عنہ، وہ کون سے افراد ہیں جن پر اللہ نے صدقہ حرام کر دیا ہے اور وہ بھی اہل بیت ہیں؟ تو 4 خاندانوں کے نام لیے تھے صحابی رسول نے، تم بھی نوٹ فرما لو وہ 4 خاندان کون سے ہیں۔ پہلی بات کہ ازواج مطہرات تو اہل بیت میں ہے ہی ہیں، اس کے علاوہ 4 خاندانوں کا نام آیا۔ صحابی رسول زید بن ارقم کہتے ہیں آل علی، آل عقیل، آل جعفر، آل عباس، یعنی عباس کی ساری اولاد، جعفر کی ساری اولاد، عقیل کی ساری اولاد، علی کی ساری اولاد رضی اللہ عنہم اجمعین۔ ان 4 خاندانوں کے نام لے کر فرمایا کہ ان کی آل یہ سارے کے سارے وہ خاندان ہیں جن پر اللہ نے صدقے کو حرام کر دیا ہے، اور یہ سارے اہل بیت ہیں۔ ان کا خیال رکھنا حضرات، اس حدیث مبارکہ میں اہل بیت کی فضیلت بڑی اجاگر ہے، مقام و مرتبہ واضح ہوتا ہے۔ 3 مرتبہ نام لے کر کہا کہ میرے اہل بیت کا خیال رکھنا، میں اللہ کی یاد دلاتا ہوں تم۔ تو اہل بیت کے ساتھ محبت کرنا میرے اور آپ کے ایمان کا حصہ ہے۔ اہل بیت کے نقش قدم پر چلنا ہم سب پر ضروری اور لازم ہے۔ جو جو اعمال انہوں نے کیے وہ ہمارے اوپر بھی لازم ہے، اور وہ اعمال ہم بھی اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ ان کے ساتھ محبت کا اظہار عملی میدان میں بھی ہو، تقریری میدان میں بھی ہو، اور جس لحاظ سے دیکھا جائے اہل بیت کے ساتھ ہماری محبت شامل حال رہنی چاہیے، کیونکہ نجات اسی میں ہے۔ دنیا کی زندگی کی نجات بھی اور موت کے بعد والی زندگی کی نجات بھی اسی میں ہے کہ اہل بیت کے ساتھ محبت کی جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اہل بیت کے ساتھ سچی اور پکی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔